الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر بعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع بكبريائه وطاب المتمردين المختلف بعبوديته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد السيدين الطاهرين المحسوبين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. کلام کی اس آئے مبارکہ میں پروردگار عالم نے واضح اور غیر مبہم الفاظ میں یہ فرما دیا کہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو شخص بھی غیر اسلام کو اپنا دین بنا دے، جو شخص بھی غیر اسلام کو اپنا دین بنائے تو وہ یہ جان لے کہ نہیں جو پڑھ لے ہم اس دین کو اس سے قبول نہیں کریں گے، وہ ہوا بالآخرت من الخاسرین، اور وہ قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہوگا. کل میں نے سورہ عصر کی روشنی میں اسی موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کی کہ پروردگار عالم نے پوری انسانیت کو خسارے میں شمار کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی کہ پوری انسانیت خسارے میں ہے. اب خسارے سے بچے کون؟ الا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کا اعلان کیا، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے صبر کا اعلان کیا. تو اسلام یہی ہے کہ انسان ایمان کو اور عمل صالح کو اعلان حق پر اور اعلان صبر پر قائم رہے. اور اس کے علاوہ جب اسلام ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ غیر اسلام ہے. یہی میں کرنا چاہ رہا تھا کہ اسلام ان چار اشیاء کے دائرے میں ایمان، عمل صالح، اعلان حق، اعلان صبر، اور جو اس دائرے کے باہر چلا جائے وہ غیر اسلام ہے. اور مسئلہ یہ ہے بتائیے کہ جتنے نظام اور جتنے معاشرے اس دنیا میں ایمان اور عمل صالح سے ہٹ کر بنائے گئے ان میں سے کوئی نظام ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم نے انسانیت کو حقوق سے، پریشانیوں سے اور دوسروں سے نجات دلا دی. ایمان سے اور عمل صالح سے ہٹ کر اتنے نظام بننے آئے، ان نظاموں کے اخلاق پر مجھے اعتراض نہیں ہے. نظاموں کے اس جذبے پر مجھے اعتراض نہیں ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت نہیں کرنا چاہتے تھے، نہیں، وہ نظام چاہ رہے تھے کہ انسانیت کی خدمت ہو، لیکن کیونکہ ایمان سے ہٹ کے آگے بنائے، ایمان سے ہٹ کے روک رکھے، ایمان سے ہٹ کے قوانین بنائے، اس لیے آج تک متمدن موقع کے باوجود پوری دنیا ان گھروں میں ملی ہوئی ہے.
اپنے انٹرنیٹ سے ٹھیک کرنا چاہتا ہوں تو سمجھیں دنیا آج تک کوئی جگہ میں گئی ہوئی ہے بھائی کون میں نہیں چاہتا ذرا کی منزل کبھی سے مکتے آنے والے کون میں نہیں چاہتا کہ دنیا سے روز لے جائے محنت لے جائے اخلاص ختم ہو جائے معاشرے سے ہمیں ایمان سکھائی چلو تو ایک گروہ نے بس لوگ کو مٹانا چاہا تو فلسفہ یہ دیا کہ ہر انسان کو سرمایہ دار بنا لو وہ گر جائے گی. دنیا میں اس تراکیت کے مقابلے پر جو گروہ آیا اس نے کہا کہ سب کو سرمایہ دار بنا لو وہ گر جائے گی اور اس کے مقابلے پر دوسرے گروہ نے یہ کہا کہ ساری دنیا کی ملکیتوں کو قومی ملکیت لے لو وہ گر جائے گی. ایک گروہ نے سرمایہ دارانہ نظام کو مطالعہ کرایا دوسرے گروہ نے اس سیاسی نظام کو مطالعہ کرایا. سرمایہ دارانہ نظام کو مطالعہ کرانے والے سرمایہ دارانہ نظام کو دنیا میں پیش کرنے والے سرمایہ دار کو یہ اجازت دے رہے تھے کہ وہ جتنا چاہے کمائے اور اس کو پابندی نہیں ہے اور اس سیاسی نظام کو پھیلانے والے ساری سیاسی ملکیتوں کو ختم کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی محنت کرے انسان یہ چیزوں کو ضرورت تھی. تو اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی دونوں بڑوں اس بات کا مطلب ہے کہ تو محنت کرے اسے نہیں جائے بھائی محنت کریے دونوں بڑوں اس بات کا مطلب ہے کہ کھائی لیے تو محنت کریے لیکن ایک گروہ نے اس محنت کے پھل کو نیچرلائز کر دیا اور دوسرے گروہ نے اس محنت کے پھل کو سرمایہ داروں کی دے دیا. تو محنت سے پھل ملے گا محنت سے رسک ملے گا. اب ساری دنیا کے نظام یہ ہوتا ہے کہ جو محنت کر سکتا ہے وہ شادی کرے لیکن دنیا کے بات نہیں ہم تو اپاہج افراد جو محنت نہیں کر سکتے تو بازو اور اپاہج افراد جو محنت نہیں کر سکتے انہیں کہا کہ کیا ہے نہیں ہوتا. میں ایک روز کی بات کر رہا ہوں کسی ایک علاقے کا مسئلہ نہیں بس جو محنت کرے گا پھل مل جائے لیکن جو محنت نہ کرے جو محنت نہ کرے وہ کہاں سے کھڑا ہے انہیں کون کھڑا ہے اور وہ کہاں سے کھائے. تو اب ساری دنیا کے نظاموں نے وہ پیسہ کھا کے یہ سن دیا کہ بھائی جو معذور ہے جو اپاہج ہے جو محنت نہیں کر سکتے جو کام نہیں کر سکتے انہیں سرکاری خزانہ دلائے گا. لیکن میں منزل تبھی سے گزر رہا ہوں لیکن ہمارے کہنے کے لیے ایک گھنٹے کے باتوں میں معذور افراد کو سرکاری خزانہ کھلائے لیکن افراد معذور ہو جائے انہیں حکومت کے خزانے سے مدد کی جائے. اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سرکاری خزانے میں جو دولت آئی وہ کہاں سے آئی سرکاری خزانے میں دولت آئی تو کہاں سے آئی تو جواب دیا کہ ہم نے ٹیکس لیا اور دولت جمع کی. تو بس سرمایہ داروں کا سوال ہے کہ جب تم نے کمانے کو سرمایہ دار کے لیے آزاد کر دیا تھا تو پھر اس کی دقت سے لینے کا جواب کیا ہے. مسئلہ قابل ہو رہے ہیں اور میں ان مسائل کو ڈسکس کر رہا ہوں جو مسائل اس عہد کے پڑھنے نہیں بن رہے اس زمانے کے جو جس طرح سے مسائل ہے وہ مسائل آپ طریقے سے پیش کر رہا ہوں. محنت سے کماؤ اگر محنت نہ کر سکے انسان اسے سرکاری خزانے سے دو. اب سوال یہ کہ سرکاری خزانے میں دولت کہاں سے آئی ٹیکس لو. اب ٹیکس لینے والے کو لو ایک سرکاری خزانے میں مال جمع کرنے والے کو لو ایک سرمایہ داروں کا دو. ہم نے ان سے پوچھا کہ جب تم نے کمائی کو آزاد کر دیا تھا تو ٹیکس لینے کا جواز کیا ہے اور ہم نے اس طرح سے پوچھا کہ جب کما رہا تھا انسان اور مال اس کی عزت تھا تو پورے مال کو لے کر اور عزت بنانے کا جواز کیا تھا. تو یہ جواز سرمایہ داروں کے پاس ہے یہ جواز اس طرح کے بعد ہے. اب واپس چلے اسلام کی طرف کرنے کو منڈے تبھی کے روزہ بھی کر رہا ہوگا تو اب واپس چلے اسلام کی طرف. تو اسلام نے کمانے سے پہلے ایک آواز کی ملک کمانا
میری نصیحت نہیں ہے، اس کی نصیحت ہے. سماوات بنا آسمان و زمین کا پردہ کرنا تمہاری نصیحت نہیں ہے. نصیحت ہوتی ہے تو جب نصیحت ہوتی ہے تو پھر اس نے یاد رکھی کہ کتنا کرنا چاہو گا ایسا پہنچے گئے کرنا ایک کافی نکالنے لگا ہے، کرنا کھانا نکالنے لگا ہے، اور کرنا اسلائی کی بنے نکالنے دیتا ہے. بس کتنا چاہو کرنا ہوگا، لیکن پہلے کی بات طے ہو جائے کہ جب کھانا کیوں رہے ہو وہ کھانا ہمارا پیدا کیا ہوا ہے. جو بنائیے گا جب کھانا کو بیج کر رہے ہو تو بیج ہماری ہے، جس زمین میں کر رہے ہو وہ زمین ہماری ہے، جو ہوا ان کھیتوں میں گزر رہی ہے وہ ہوا ہماری ہے، جو پانی تیار کر رہا ہے وہ پانی ہمارا ہے، جو آس پاس ان پھلوں کو پڑا رہا ہے اس کی روشنی ہماری ہے. اور جو ماتا چالی لے کر نکاس پھلوں میں اور پھلوں میں پیدا کر رہا ہے جو چالی ہماری، تو زمین کی روشنی ہماری، پانی کا بہاؤ ہمارا، ہوا کا بہاؤ ہمارا. بہت ہوتے ہوئے اس طریقے سے بہت ہے، جس طریقے سے آپ کی حفاظت کرو. زمین کی قیمت ہے جیسے اللہ میں انسانوں کو بچتا ہے، زمین کی قیمت ہے اللہ کی، بیج اللہ کا، پانی جو کھیتوں کو پھیلاتا رہا ہے اللہ کا، یہ چیز اللہ کی، وہ سورج کی تکلیف جو پھلوں کو پکاتی ہے اور گندے کو پکاتی ہے اللہ کی. جب چاند کی چاندنی تو گندے میں اور پھلوں میں نکال پیدا کرتی ہے تو اللہ کی. اور اکیلی محنت تمہاری تو جب گندا ہوا تو اکیلی محنت تمہاری تھی. زمین اللہ کی، بیج اللہ کا، پانی اللہ کا، ہوا اللہ کی، آسمان اللہ کا، ماتا اللہ کا. تو جب اللہ سے کیا ہوا تو نہ اس سے اللہ کو دے دو، ایک اپنی محنت ایسا رکھو ایسا بھی ہو. جب اللہ سے کیا ہوا انجان بھرے نہیں ہوتے تو نہ اس سے اللہ کو دے دو، ایک حصہ رکھو اپنے پاس. اس جگہ محنت ایک حصہ ہے، لیکن خدا کے ساتھ اگر انسان تعلیم بناتے تو نہیں بناتے تو نہ اس سے اللہ کے اور ایک حصہ انسان کا، لیکن وہ تعلیم بنانے والا فقط رب نہیں ہے، تعلیم بھی ہے. نہ اس سے کبھی لے جائے، ایک مجھے دکھا کے نام دے دو. اب اس کی کھانے خریدنے کا پتا لگا کہ جاؤ اس سے ہمیں تمہیں رکھے ہمارے نام پر شکایت کہتا ایک حصہ ہمیں دے دو اور وہ حصہ ہم نہیں کھائیں گے تو ان مادیوں میں خرچ کریں گے. پیسہ مجھے کھانا نہیں ہے، میں ان مادیوں میں خرچ کروں گا. ان کا فوج کو رکھنا برداشت نہیں کر سکتا. تو انتظام کیسے ہاتھ نہیں آیا، میدان کیسے دکھا کھڑے ہیں اور پھر ان کے دکھاس کو ٹیکس نہیں رکھا. ساری دنیا کے مسلمان دیکھو گے بھاگ دیکھ لے، ان کے دکھاس کو ٹیکس نہیں رکھا، عبادت بنایا. ٹیکس یہ جب ہے عبادت میں لگاؤ رحمت ہے اور عبادت کی نیت ہے. کوئی بتا لے اللہ کے قریب ہونے کے لیے انسان عبادت کرتا ہے تو اب تو قریب ہونے کا ہے تو اس کے نام سے آ رہا ہے. تو قریب ہونا چاہے وہ اس میں نام سے آ رہا ہے. ایک عجیب و غریب بات ہے، میرے قرآن مجید کو دیکھا ہے، میرے قرآن مجید کو جہاں جہاں سوال کا بچہ ہے ان کے نام سے نکلے الذین ان مکنا ہوتے ہیں اپنی طرح وہاں تو سفا. ہم اگر کسی کو احترام دینے ہم دیں گا کسی کا احترام تو اسے اس طریقے سے پہچانو کہ وہ زکات کو دے، نماز کو نافذ کرے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے اور اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے اپنے خون کو بھائے رکھے. کوئی اللہ آخرت میں صحیح تنہا
سرکار کا نافذ کر دینا کافی نہیں ہے. جب تک تیرا سوال لوگوں کی بازار میں جانے کے لیے اپنی طرح بات کو بتا ہر مقام پر جہاں نماز ہے وہاں جگہ جگہ اور مال کی جگہ مال کا سبقہ اس لیے نہیں ہے کہ الاسلام بھی کا کتاب لائے تھی بدل کو تقریبا لگینا جو نہیں لگ رہا ہے پر یہ قیمت تھا پر دنیا میں دیکھو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو رسک کیا ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو جہاں نماز وہی جگہ ہم کے پاس کیا ہے کہ نماز کے ساتھ جگہ تو رکھا تو بتانا یہ تھا کہ ہم مسلم مسلمان کو پسند نہیں کرتے ہمیں مسلم کی اسلام پسند نہیں ہے پر نمازی لوگ دکھاتے ہیں کہ گھر میں بیٹھا ہو مسلمان لو اور نمازی لو تو زکات دینے کی فرائی میں کرتا ہو بھائی نماز ہے اسلامی عبادت زکات ہے اسلامی عبادت اور اس وقت سے غور کریں جس کو سرد کر رہا ہوں نماز انفرادی عبادت ہے یعنی جماعت بہت اچھی ہے لیکن اگر جماعت نہ پڑے تو اسلام کو اعتراض نہیں اور زکات اجتماعی عبادت ایک نکالے دوسرے کو دے اکیلا انسان عبادت کو نہیں کر سکتا ایک انفرادی عبادت دوسری اجتماعی عبادت یعنی بتانا نہیں تھا کہ پنجابی کے کام ہو گئے اگر اشتراکیت ہے تو اجتماع کو دیکھتی ہے انفراد کو نہیں دیکھتی اگر سرمایہ داری ہے تو انفراد کو دیکھتی ہے اجتماع کو نہیں دیکھتی اور اسلام انفراد کا بھی بناتا ہے اجتماع کا بھی بناتا ہے ظاہر ہے کہ اس موضوع میں میں غلط کیا بڑی سلاح چلانے اور بڑی ایک واسطے جب لڑنا ہے جسے کہ موضوع کا تقاضا ہی ہے تب دنیا سوچنا ہے نماز انفرادی عبادت زکات اجتماعی عبادت جب نماز پڑھ رہے ہو مسجد میں تو زکات کا خیال بھی نماز میں نہیں ہے اور جب زکات کہہ رہے ہو غریب تو ادھر سے نماز نہیں پڑھ رہے ہو بھائی دونوں عمل جمع ہو کر تھے زکات جب دے گا انسان نماز نہیں پڑے گا اور جب نماز پڑھ رہا ہوگا تو دکھا نہیں دے گا لیکن قرآن نے کہا کہ جو نماز پڑھتا ہے وہی دکھا دیتا ہے کوئی دکھائی کے ساتھ آگے کے علاوہ کوئی آنے میں نہیں آیا کوئی تاریخ اسلام میں آگے کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آیا کیسے نماز پڑھتے ہوئے دکھاتے ہیں بھائی پتلا نہیں تھا کہ جو ہمارے نظام کا نمائندہ ہو ایسا ہوگا جو ہمارے نظام کا نمائندہ ہو وہ ایسا ہوگا کہ جس کے بنا انفراد سے اوپر ہوگی جس کے بنا اشتہار سے اوپر ہوگی بھائی آپ اسلامی نظام سمجھ رہے ہیں اور سنو تمہارے یہاں پیٹے ملے ہوں گے ہم پیٹے کو بڑائی کرتے کل کی تقریب سے اس مقام پہ مستقل ہوا میں کل کی تقریب سے اس مقام پہ مستقل ہوا سنو کوئی کاشتکار پیدا نہیں ہوئے کوئی فلکار پیدا نہیں ہوئے کوئی تاجر پیدا نہیں ہوئے تم جب پڑھتے ہو تو اپنے لیے پیسے کما کرتے اور تم نے یہ تنخواہ بنائے ہیں کہ کسان اس کا سوشل اسٹیٹس کیا ہے کوئی حیثیت نہیں ہے کسان وہ جو غلہ نکال کے دے وہ جو تمہارا پیڑ بڑھے تمہارے معاشرے میں اسی کوئی اہمیت نہیں ہے ہیلو کوئی مسائل میری کیا ہے خوراک غلط تجارت اور محنت اور ٹیکس کی بیسس کے اوپر اپنی خدمات کو آفر کر دینا کسی دوسرے کے لیے تو تجارت غلط زراعت محنت جاری ہے اور ملک کو بتائیں اب قرآن میں آواز دی کبھی کسان کو کبھی دلیل نہ سمجھنا جو ہے واقعہ میں کیا فرمایا تم سزراؤں رہوں ہم نہیں جا رہے ہوں پورے واقعہ ہے پورے واقعہ تم ایک ایک سماج کے لیے تم سزراؤں رہوں ہم نہیں جا رہے ہوں بھائی ویسی چننا رہے ہو یا زراعت کرنے والے ہمیں کیا سمجھ رہے ہو کسان کی حیثیت کو کتنا بیان کیا لائنے جا رہے ہو گھمانے والے ہمیں زراعت کرنے والے ہمیں یہ عمل زراعت کسان ہے اور اب عمل حالت سے کچھ نہیں کرتے ہوئے پہلے دلایا ہم نے کیا کیا وہ حل لمبا ہو پان لمبا ہو پان آتا محبوب کو ہم نے داؤد کو احساسی کی صنعت کی کھلا دی
صنعت بتانے والا اللہ، صنعت کرنے والا غریب. یہ صنعت کی اہمیت تھی، یہ صنعت کی اہمیت ہے. اگر صنعت کرنے والا اللہ تو صنعت کے عمل کو انجام دینے والا وہی اللہ. اور اب کی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة. اللہ نے مومنوں کو ان کی جان اور ان کا مال خرید لیا جنت سے بھی. بس تجارت کرنے کو کیا ہے؟ میری محنت سے شروع نہیں کر رہا ہوں، اسے کہ محنت اللہ کر ہی نہیں سکتا. اس کے پوری کائنات بنا دے تو محنت تو نہیں کر سکتا نا. محنت کے بتا دے انسان کے ساتھ. تو ابھی فقط تین چیزوں میں گفتگو ہے. محنت کے بات گفتگو ہوگی. زراعت اللہ کا عمل، صنعت اللہ کا عمل، تجارت اللہ کا عمل. ایسی بات واضح قرآن میں لفظ نہیں کہ زراعت ہم کرتے ہیں، قرآن میں لفظ نہیں کہ صنعت ہم کرتے ہیں، قرآن میں ذکر کر دیا کہ تجارت ہم کرتے ہیں. اگر فقط قرآن میں آیا تھا تو دنیا کہتی کہ پودا گراری آپ کی طرف نے بھیج دیا، لیکن کوئی نمونہ نہیں دیا تو کہا بھائی اب نمونہ بیچتے جاؤ. تجارت دیکھی ہے، صنعت دیکھی ہے، زراعت دیکھی ہے. اگر زراعت کرتے ہوئے دیکھا ہو تو یہودی کے بعد میں دیکھا. تم زراعت دیکھنا چاہتے ہو، انسان کے کردار میں زراعت دیکھنا چاہتے ہو، انسان کے کردار میں صنعت دیکھنا چاہتے ہو، انسان کے کردار میں تجارت دیکھنا چاہتے ہو. تو اگر زراعت دیکھی ہے تو یہودی کے بعد میں پانی دیتے ہوئے دیکھنا. اگر صنعت دیکھی ہے تو اپنی کی کھیتی کاٹتے ہوئے دیکھنا. اور اگر تجارت دیکھی ہے تو دوسرے سماج کی دکان کو گھوڑا دیکھتے ہوئے دیکھنا. بات واضح ہو رہی ہے کہ اس منزل پر جا کر پروردگار عالم نے ان دیشوں کو مقرر کرایا کہ بھائی تمہاری معیشت ان سے بغیر بن نہیں سکتی. اگر تمہاری معیشت بن نہیں سکتی تو پھر شراب ہم کرتے ہیں، شراب ہم کرتے ہیں، تجارت ہم کرتے ہیں. اور یہ ہمارا نمائندہ جو یہودی کے بعد سے بات کر رہا ہے، یہ ہمارا نمائندہ جو اپنے نبی کی پوچھنا چاہ رہا ہے کہ غلط کی منزل ہے، یہ ہمارا نمائندہ جو دوسرے سماج کی دکان کو بیٹھا ہوا کھولنے دیکھ رہا ہے، تجارت کر رہا ہے. لیکن خدا کی مطلب عجیب خیال ہے. بھائی صنعت کرتے ہوئے آپ نے دیکھا دوسرا کام رہا ہے، رسول زراعت کرتے ہوئے آپ نے دیکھا پانی دے رہا ہے یہودی کے بارے میں، تجارت کرتے ہوئے آپ نے دیکھا دوسرے سماج کی دکان کو کھولنے دیکھ رہا ہے نا. لیکن عجیب کیریکٹر ہے عجیب پیاری تاریخ کا کہ صنعت اور زراعت کے مقابلے پر تجارت کو اس طریقے سے عزت کی کہ زراعت کی جاتے ہوئے، صنعت کا عمل کیا جاتے ہوئے اور تجارت کی قریب جاتے ہوئے قریب ہوتے ہوئے. اگر جاتے ہوئے دیکھنا ہو تو کمال کی دکان کو دیکھو، اگر چھوٹے ہوئے کاجی کو دیکھنا ہے تو ابھی کبھی کر کے دیکھو. رکنا نہیں ہے، اس منزل کا مجھے رکنا نہیں ہے. ایک آیا پورے کھاوا میں، ایک آیا پورے کھا میں ان اللہ اشترى میرا دو ملے گا. اب سواری پتا ہوں کہ اللہ محمد اللہ اللہ سے محنت کر رہا ہے. اس نے مومنین سے ان کی جان خریدی، اللہ نے اس نے مومنین سے ان کا مال خریدا. اچھا تو یہ خریدنا اور بیچنا یہ معاہدہ شرائط کے طرفین کا ہے نا، یعنی دونوں راضی ہو. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی مال بیچنے میں راضی نہ ہو اور زبردستیاں خرید لیں. تو اللہ مومنین سے جان خرید رہا ہے. کیسے کھولے گا جان دینے والے بچے خریدے گا. تو یہ منزل ہے صاحبان ایمان کی، اور بہت توجہ ہے. یہ منزل ہے صاحبان ایمان کی کہ مومن راضی ہے سمجھنا ہم جان دیں گے لیکن بدلے میں جنت دیں گے. تو اللہ نے تجارت کی، جان دے گی، جنت دے گی. اور ایک شخص رسول کے قصے سے دیکھا ہوا
کی جان لے کر رہا ہے، تو کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے؟ میں مومنین کو جنت دے دوں، جان دی جنت دی، اور اب تمہیں نہ سے نہیں آیا تو کیا اسے بھی بدلے میں جنت دے دے؟ بس بہترین آگے وہ ہے جو بہت کی پسند کا خیال رکھے. بولے اور اس دنیا کو قیامت کرتے ہوئے یاد رکھے. بھائی مومن کو کیا دی؟ جنت جان جنت دے. اب علی کو کیا دے؟ جنت دے دے. تو بہترین شادی وہ ہے جو دعوت کی مرضی کا خیال رکھے. ارے یہ علی وہ ہے، یہ علی وہ ہے جو کہہ چکا ہے پوچھے کے نمبر سے کہ پروردگار ماں آباد کا کمال میں جنت دے بنا بہتر نہیں آئی بل مدد کو کہنا نہیں والا پروردگار تیری جنت کے نالت کی عبادت نہیں کر رہا ہوں. جنت بھائی جگہ تو جگہ علی تک سننے تھے اور یار میں نے تیری جنت کے شوق میں اور پھر جنت کی لالچ میں عبادت کی بلا خوفن بن نارے اور پروردگار میں تیرے جہنم کے ڈر کی عبادت نہیں کر رہا ہوں. دیکھتے کرو بند پر جب کو اہلن دل عبادت میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا تو عبادت کی. اب تو خدا کی اہلیت کا بھی شروع کرے ہے. خدا کی اہمیت سے رسول کرے تو اب جو عبادت کر رہا ہے وہ جنت کے موقع تو نہیں ہے نا. تو اب تک نہ لے کے تو کیا نہیں ہے. ایک خدا کی قسم ہمیں سننے کو یاد رکھے قرآن نے جو چیز جیتی اس کا بھی تذکرہ کیا اور جو چیز بدلے میں دی گئی قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا. میں نے کسی مرحلے فکر پر کسی سیاسی ادارے سے رابطے کے ادارے سے یاد کیا تھا کہ قرآن کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ 1,24,000 پیغمبروں کے نام لیا ہے. بھائی بہت کام ہے قرآن کے پاس، بہت کام ہے، جگہ بہت کام ہے. 28 پیغمبروں کے علاوہ قرآن میں کسی کا نام نہیں ہے کسی پیغمبر کا. اور دوسرے کتنے 1,24,000 تو پیغمبروں کا نام گنوانا کتنا غیر اہم کام کا قرآن کے نام ہے. کتنا غیر اہم کام کا اگر اہم ہوتا تو بتلا دیتا نا. تو جو قرآن جس کے بعد وقت نہ ہو اور جس کے بعد جگہ نہ ہو غیر ضروری باتوں کے لیے جو قرآن اگر عقیدت کے فطرت کا تذکرہ کرے اور علی کے لفظ کا دیکھنے کا ذکر کرے. قرآن کہاں دیکھنا بتلا ہے ایسے موضوعات کا گفتگو کرے ایسے انتہائی غیر ضروری ہو تو اگر کسی شہر کا قرآن تذکرہ کر دے تو وہ ضروری ہو گیا. ہر طرح جہاز نہ پی گئے بڑے ناما قرآن میں موجود ہے. ومن الناس من يقول لگتا ہے احترام اور باتیں نہ بندہ ہوگا اس کے بعد ہم نے مرضی تھی اس کا نام خریدا. اب نہ علی کا اللہ کے بعد مرضی اللہ کی علی کے بعد تو خدا کو راضی کرنا چاہے وہ علی کو راضی کرے اور جو علی کو لڑنا چاہے وہ خدا سے راضی کرے. بندوں میں سے بندہ ایسا بھی ہے جس نے پھینک دیا اپنا لفظ. ایک عجیب چہرہ ہے آیت کا ومن الناس ومن الناس
میں جسری نہ کروں اس طرح ہوگا کہ بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے اور انسانوں میں ایک انسان ایسا ہے جس نے بیچ دیا اپنا لفظ اور خرید لیے اللہ کی منزل. تمہیں کیا ہے بیچ دیا اپنا لفظ اور خرید لیے اللہ کی منزل. انہیں چاہیے کہ اللہ نے خرید لیا. تاکہ جو بات بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ پوری طرح پہنچ جائے میرے محترم نوجوانوں تک. بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس نے بیچ کیا اپنا نفس اور خرید لی اس کی مرضی. اللہ جو بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ نے خرید لیا اس کا نفس اور بیچ لی اپنی مرضی. یعنی کریڈٹ تجارت میں اللہ کا نہیں ہے بننے کا ہے. یعنی کریڈٹ اللہ کا نہیں بننے کا ہے. بھائی ایسا بندہ ہو تو الوہیت کے لیے فخر بن جائے. ایسا بندہ ہو تو الوہیت کے لیے فخر بن جائے. پہلے کہنا کیا چاہ رہا ہوں اگر یہ ہوتا کہ خدا نے خریدا تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ بھائی عجیب ہو رہے تھے ان کو خدا کے بیچارا خدا نے خرید دیا. یہ جملہ استعمال نہیں کروں گا. میں نے نہیں خریدا اس نے بیچا. اگر سوچے ہوئے اتنا چاہیے آئی تھی. سویا ہوا تھا پھر خرید رہا تھا. تو جو سویا ہوا ہو اور اتنا بیدار ہو کہ مسیح الہی خرید ہے تو اگر جاگ کر میدان میں آئے اور پیغمبر سے کھلے ایمان بنا دے تو تعجب کیا ہے. یہ ہے منزل تجارت علی کی نگاہ میں صنعت ان کی پیسے نکلائی. یہودی کے بعد میں پانی دے کے نکلائی. تجارت یہ سمے کمال کی دکان پر گھر میں پیٹ سے نکلائی. رسول کے حصہ کو نکلائی. بس 3 پیسے مکمل ہو گئے تو آپ مجھے اجازت ہے کہ میں چوتھے اور آخری پیسے میں گفتگو کروں اور سلسلہ کلام اپنی آخری منزلوں میں جانے والا ہے. بھائی تجارت اللہ کا سکتا تھا. ہر عدالوں کو اللہ تجارت ہے تنجی کو بنا بھی نہیں نظیرہ بنو ایمان لانے والوں. اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں ایک تجارت بتاؤں. اس تجارت سے تم قیامت کا عذاب سے بچ جاؤ گے. بھائی تجارت یہ ہے کہ مجھ سے جنت لے لو اور اس کے بدلے میں میرے احساس کیا بچا لو. تو اللہ نے تجارت کی. اللہ نے فضل اخلائی. اللہ نے زراعت کی. ہم جانب رہے ہو بھائی زراعت کرنے والے ہمیں تجارت کرنے والے ہمیں قرض کرنے والے ہمیں. لیکن وہ یہ نہیں کر سکتا کہ محنت کرنے والے ہمیں نہیں کر سکتا. بھائی کیسے کہیں محنت کا تعلق ہے آزاد کے والے سے. محنت کا تعلق ہے آزاد کے والے سے. ہاتھ اٹھے پاؤں چلے پسینہ گرے تم سے لے کے شام تک انسان کسی کام میں مشغول ہے. اس کا نام ہے محنت. اور اس کے مقابلے پہ جو ملے وہ قیمت نہیں ہے اجرت ہے. بھائی بہت توجہ ہے جسے کہ میں بادشاہ کی ٹیکنیکل اصطلاحوں میں تو دیواروں کو ذہن کو اٹھانا نہیں چاہتا. چیز کے بدلے میں جو ملے وہ قیمت ہے. چیز کے بدلے میں جو چیز دی جائے وہ قیمت ہے اور کام کے بدلے میں جو چیز دی جائے وہ اجرت ہے. محنت کے مقابلے پر اجرت ہے اور مال کے مقابلے پر قیمت ہے. تو توجہ ہے سر سے لے کے پاؤں تک پسینہ کرتے آگاہ دوارے ہلے زبان چلے ہاتھ چلے پاؤں چلے کیا پیدا ہے محنت اور اس کے مقابلے میں جو ملے گا اسے کہا جائے گا اجرت. اگر یہ بات مکمل طریقے سے پہنچ گئی اور اسلام نے آواز دی کہ سنو محنت کرنے والے کا اور مزدور کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت اس کے ہاتھ میں دو. یہ کیسا اسلام ہے؟ چیز چیز کام کروا کے مہینے کی پہلی تاریخ کو نہیں بنا رہا ہے.
انتظام کروا کے مہینے کی پہلی تاریخ کو بنائے نہیں، اور دودھ کا پسینہ پوچھنا ہو اور اس کے ہاتھ پر اس کی گزرت رکھ دو تو قیمت اور عزت کا پس سمجھ آ گیا. بھائی بہت توجہ ہے اسے کہ آپ سلسلہ گفتگو تبھی نہیں ہے. میں سننے والوں کو بڑی طرح تھی محنت کے مقابلے میں اجرت کے مقابلے میں محنت. مزدور اگر محنت کرے تو پسینہ خوش ہونے سے پہلے اس کی اجرت اس کے ہاتھ میں رکھ دو. تو بھائی یہ عام مزدور کی حیثیت ہے کہ اگر محنت کرے تو اسے فوراً لے دو. تو وہ پیغمبر جس نے قیامت تک کی ہدایت کا فریضہ انجام دیا ہو محنت بڑا شریف عمل ہے. مذاق ہے کہ انسان اپنے آغاز جو ہے وہ کر کر لے. باہر کھایا ہوا ہے، پسینہ چمک رہا ہے، دو پیر کی کڑی دھوپ میں جا رہا ہے. کیوں؟ اس سے کچے زمین سے دو روٹیاں حاصل کرنی ہے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے. یعنی ہے نا محنت، اور اس کے مقابلے میں جو دیا ہے وہ اجرت ہے. تب یہ دہاڑی کے مزدور کے لیے اتنا بڑا ہوگا کہ پسینہ خوش ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ میں اس کی اجرت رکھ دو. اور وہ نبی جس نے محنت کر کے انسانیت کو قیامت تک کے لیے ہدایت کی راہ پہ گامزن دیا اس کی اجرت دیا ہے. پر کبھی تو رسول نے طے کیا کہ اجرت لوں گا اور کبھی کی دو پہلے طرف کے لیے پسینے میں اجرت ہوگا. گفتگو تمام ہوئی. اب میں زیادہ محنت سے سوال نہیں دینا چاہ رہا ہوں. اجرت لوں گا اور کبھی کی دو پہلے لوں گا، چپکتے ہوئے پسینے میں لوں گا اور پھر دیکھوں گا کہ میرا پسینہ خشک ہونے سے پہلے میری اجرت مجھے دیتے ہو یا نہیں. یہ کہ حکم اسلام ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے میں کچھ اجرت دے دو. بھائی بات کچھ باتیں ہوئی. اب دنیا کا فلسفہ سامنے آیا. بہت صحیح ہو گیا ہوں دنیا کا مسئلہ سامنے آیا. کہا تھا مجھے اجرت مانی، لیکن وہ اجرت یہ تھی، وہ اجرت یہی کہ ان مسئلوں کو بھلے اجرت علم موسطہ میں ہوگا. ہم ہی کہہ دو کہ مجھے رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہیے مگر اپنے رشتے داروں سے محبت کرو. یعنی آپ اپنے رشتے دار سے محبت کریں اور میں اپنے رشتے دار سے محبت کروں، اور یہ محبت رسول کی رسالت کی اجرت بن جائے. بالکل منصب سمجھ آ رہی. رسول فرما رہے ہیں کہ مجھے رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہیے، دینی ہے تو میرے نہیں اپنے رشتے داروں سے محبت کروں. نہیں ہے ترجمہ یہی کیا ہے. تو مجھے اجازت ہے کہ میں دو دنیا فقط دو واقعہ یہ ہے کہ جس نے بھی یہ تصویر کی ترجمے کے نمازے دور سے میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل رہا ہوں کہ غیر جانبدارانہ نماز سے بات کو دکھایا تو ترجمہ چاہیے بول لا اسألک علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. مجھے اجرت نہیں چاہیے، دینی ہے تو قرابتدار سے محبت کرو. میں کس کے قرابتدار آئے تو نہیں تو میں نے سمجھ لیا کہ میرے قرابتدار ثابت کرنا ہوا یہی ہے کہ کیونکہ آیت میں رہی ہے کہ کس کے قرابتدار تو جس کی جو سمجھ آیا اسے تفصیل تھی. لیکن اصول کلام یہ ہے کہ اگر بولنے والا نسبت نہ کرے تو اسی کے ساتھ چیز منسوخ ہوگی. آپ کے پاس چھوٹا بچہ ہے، پہلے تو پاپا جو ہے آپ کا چھوٹا بچہ ہے آپ کا بیٹا. میں نے پوچھا یہ کون ہے کا بیٹا؟ یہ نکاح کے میرا بیٹا. بھائی جب یہ کہہ دیا کہ بیٹا تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ میرا بیٹا. آپ جا رہے ہیں، میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہا ہوں. تو کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ کی کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی رسم دنیا کے خلاف ہے، یہ رسم دنیا اور من کے خلاف ہے. آپ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں گھر جا رہا ہوں. تو آپ یہ سمجھے نا کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں. تو ضرورت نہیں ہے یہ کہنے کی کہ میرا اپنا ضرورت نہیں.
بولنے والا اگر کہتے بیٹا ہے اس کا مطلب بیٹے کا رہتا ہے، بولنے والا بیٹے کہتے کہ گھر جا رہا ہوں اس کا مطلب نہیں کہ اپنے گھر جا رہا ہوں. کوئی بات طے ہو گئی. تو اب بولنے والے نے کہا کہ مجھے رسالت کی اجرت نہیں چاہیے، اگر دے لیے تو کرامت دار سے واپس کرو. کیسے کرامت دار ہے بولنے والے کی میرے سامنے محترم مجمع ہے، حد نگاہ سے پہلے کیا بات ہے فرمائے. اب ان میں سے ایک ایک کو ابھی کر رہا ہوں کبھی آئے خدا سمجھ آ رہی آئے ایسے غلط کس کے خرابت دار بولنے والے کے خرابت دار اصول نہیں ہے. گھر جا رہا ہوں کس کے گھر اپنے گھر بولنے والے کے گھر. بیٹا ہے کس کا بیٹا بولنے والے کا بیٹا. خرابت دار سے واپس کرو کس کے خرابت دار بولنے والے کی خرابت دار. پر اصول طے ہو گیا نا. تو اگر آئے خدا سمجھ میں آ گئی تو اب آئے تقریر میں سمجھ میں آ جائے گی. آئے اہل البیت میں تمہاری پارٹی کا اعلان کرتا ہوں. کس کے اہل البیت بولنے والے کے اہل البیت. کس کے اہل البیت بولنے والے کے اہل البیت. پر پیغمبر کے اہل البیت کا تذکرہ نہیں ہے یا بولنے والے کے لیے. ارے اہل البیت ارے گھر والوں کون کہہ رہا ہے خدا. ارے گھر والوں میں تمہاری پارٹی کا اعلان کرتا ہوں. بھائی کس کے گھر والے اس کے گھر والے اور جو اس کے گھر میں پیدا ہو جائے گفتگو آخری مرحلوں میں داخل ہو رہی ہے. بھائی جب بات جہاں تک آ گئی تو آپ جملہ سنتے رہے. کس سے بول رہا کس سے خراب ہوتا بولنے والے سے. بولنے والا کون محمد رسول اللہ. تو اگر رسالت کی اجرت دینی ہے تو محمد رسول اللہ کے خرابت داروں سے محبت کرو. کہنے لگے سرخا سے پڑھ لگے تھے تو ہم محبت کریں. خیال ہے لوگوں کا. بھائی جیسے چیز ہم نے سیکھا ویسے انہوں نے بھی سیکھا ہے نا. تو یہ کہا گیا جیسے شریعت ہم نے سیکھی ویسے ہی آل محمد نے سیکھی. جیسے احکام ہمیں رسول نے بتائے ویسے ہی احکام انہیں بھی بتائے. تو ان میں کون سی ایسی خاص بات تھی کہ ان سے محبت کرو پھر کون سا سوال ہے. تو ابھی تو وہ بات ہی کیا جو خود آیت میں موجود ہے. بس یہی میری تقریر ختم ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس بات کو پوری طرح پہنچا سکا اور اس بات کا انداز کر سکا تو میری ایک گھنٹے کی غلط عبارت ہو جائے گی. بھائی یہی کہا نا کہ بھائی آل محمد سے ہم محبت کریں. کیوں؟ دین ہم نے بھی سیکھا انہوں نے بھی سیکھا. قرآن ہم نے بھی سیکھا انہوں نے بھی سیکھا. شریعت ہم نے بھی سیکھی انہوں نے بھی سیکھی. بھائی ہم بھی رسول سے لے رہے ہیں مجھے رسول سے لے رہے تو ہم اس کی محبت کو کریں. کیا خاص بات ہو رہی ہے نا. تو بھائی اس آیت سے پارٹی کتنی ہے اتنے گروپ سے اس ایک آیت سے چھوٹی آیت میں کل کتنے گروپ سے اب کرو چار. اللہ حکم دینے والا خود حکم اللہ ہے ایک لوگ رسول حکم بیان کرنے والے دوسرا لوگ امت اجرت دینے والی تیسرا لوگ علماء اجرت دینے والے چوتھا لوگ. بھائی چار ہی کرو ہے نا کوئی پانچواں کرو نہیں ہے. بھائی میری بات تمام ہو گئی میری بات تمام ہو گئی. اللہ حکم دینے والا رسول حکم بیان کرنے والے امت اجرت دینے والی علماء اجرت لینے والے. تو بھائی یہ امت کو اجرت دے رہی ہے اس کے بعد کی قرآن سکھانے کی تعلیم احکام دینے کی شریعت بتانے کی روزہ نماز سکھانے کی. پر اللہ نے رسول کو حکم دیا یہ روزہ بتاؤ اب روزہ بتا دیا. نماز بتاؤ نماز بتا دی. حج بتاؤ حج بتا دیا. پوری شریعت بتاؤ پوری شریعت بتا دی. عقائد بتاؤ عقائد بتا دیے. قرآن سکھاؤ قرآن سکھا دیا. ہو گیا نا. اب اس کی اجرت امت دے رہی ہے. تین کلو کی اجرت ہے نا. تو بس یہ آخری جملہ کی تقریر کا واقعہ یاد رکھے. اللہ حکم دینے والا رسول کو بیان کرنے والے امت اجرت دینے والی علماء اجرت لینے والے. تو اگر قربان لی قرآن کو اس
ذریعے سے سیکھا ہوتا تو دینے والوں نے شامل ہوتے لینے والوں نے ہوتے. تقریر تمام ہو گئی. کون لا اثرکم علیہ اجرا الا المؤدۃ بالقربہ. بھائی میں نے محنت کی اور مجھے اجرت چاہیے اور دوپہر کے بعد طبقے میں پسینے میں اجرت چاہیے. لیکن عجیب بات ہے سید سجاد نے ایک جملہ کہا اور جن کے لیے اختیار ہوئے کہ اللہ نے ہم آل محمد کی محبت واجب کی. اگر اللہ ہماری دشمنی کو واجب کر دیتا تو اس سے زیادہ کیا کرتے تو آئندہ کے لیے کربلا میں کر گزرے. عجیب جملہ ہے. کوئی آشور کی شروع ہوئی تو آشور کو گزار نماز ہوئی تو ہوئی. ایک مرتبہ ایک سال نے تیر کو کمان میں جوڑا اور کمان میں جوڑنے کے فوراً بعد اپنے لشکر والوں کا آواز دی کہ لشکر والوں گواہ رہنا کہ پہلا تیر خیال حسینی کی طرف پھینکنے والا میں اور تمہیں گواہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جب امیر کے سامنے یہ خبر پہنچے تو مجھے پہلا انعام ملے. ادھر سیکرستان کا تیر چلا اور ادھر ہر لشکری کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ بھائی جب سیکرستان کو انعام ملے گا تو ہمیں انعام کیوں نہ ملے, ہمیں کیوں نہ انعام ملے. اب 4000 تیر اندازوں نے اپنے 30 کمانوں میں ڈوب کی. اب تیروں کی بارش ہونے لگی خیال حسینی کی طرف. بس جیسے ہی وہ دنوں کی رحمت ہوا جیسے ہی پہلا تیر کے سارے ساتھ کا خیال حسینی کی طرف آیا ایک مرتبہ حبیب نے بتا دیا حبیب سہیل حسین کو پکار کے کہا کہ سہیل حسین کو بتا دیا کہ کل یہاں پر تم زندہ ہے. اللہ بھائی سنے سہیل حسین کو بتا گیا جس کے لیے ہم اور تم زندہ ہے. عابد ابن شبیر ساگری نے ہماری آواز دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی میں کوئی چیز خدائی کی رحمت پہنچ جائے. اچھا تو کیا کریں؟ ادھر سے چیروں کی باری ہو رہی ہے بھائی, ادھر سے چیروں کی باری ہو رہی ہے اور ادھر حسین کے پاس اتنے گلے بھی نہیں ہے کہ ان تیروں کے سامنے رکھ سکے. تو ایک مرتبہ اصحاب نے اجتماع کیا اور کہا کہ وہ ایسا کریں کہ ہمارے پاس جتنے گھوڑے ہیں ان گھوڑوں کو حسین کے خیموں کے سامنے چور کے کھڑے ہو جائے, گھوڑوں کے چور کے کھڑے ہو جائے اور ہم گھوڑوں پہ بیٹھے رہیں. تو آپ تیر جو آئیں گے تو یا ہم پر لگیں گے یا ہمارے گھوڑوں پہ لگیں گے. کہا آپ بات تو صحیح, یہ شادی نے تجھے بھاری کو بتلا دیا. کہا بات تو صحیح ہے لیکن کیا بتاؤ کہ جب 2 گھوڑے دور سے کھڑے ہوں گے تو درمیان میں جگہ ہوگی تو تو کی جا سکتا ہے. کہا کہ ہاں جس کے ساتھ گھوڑے نہیں ہے وہ ان خلاؤں میں بیٹھ جائے. یہ جانے خالی خیال سے نہیں ان خالی گھروں میں بیٹھ جائے جہاں سے پھر کے جانے کا انسان ہے. خیال میں ہوتا ہی کہ سامنے سب سے گھوڑوں پہ سامنے کام بیٹھے اب درمیان میں جو جگہ تھی وہاں پہ 11 افراد بیٹھے. 2 گھنٹے تک تیروں کی بارش ہوتی رہی. جب ظالم سن کر کے تھکا تب حسین چلے اور پکارتے ہوئے چلے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ میرے ساتھیوں میں سے کتنے باقی ہے کتنے بچا گئے, کتنے باقی ہے کتنے بچڑ گئے. حسین جا رہے تھے ان گھوڑوں کی طرف کہ ایک مرتبہ حسین کے کان میں کسی عورت کے رونے کی آواز آئی. مڑ کے دیکھا کہ کوئی عورت کسی کے سر پر اپنے دانوں کے لیے رو رہی ہے. پکارا کے پوچھا ابھی مجھے لگائی تھے کہ ابھی یہ کون ہے, یہ کون عورت ہے جو رو رہی ہے. کہا پکڑ رسول یہ مسلم کی اوسطی کا نہیں ہے. پسند رسول یہ مسلم کی اوسطی کا نہیں ہے. کہا کیا مسلم گزر گئے شیعاتی بڑا کٹے مسلم اتنی اوسط ہے اصلی کیا مسلم گزر گئے. کہا نہیں پسند رسول ابھی مسلم کے جسم میں جان باقی ہے. قریب آئے کہیں ہٹی خدا پیاری تو دانو بیٹھ گئے. مسلم کی اوسط کا سر اٹھایا اپنے دانو بیٹھ لیا اور کہا میرے مسلم کہتے ہو. میں تاریخ نے جواب لکھا کہ مسلم نے آگے بولی اور کہا مولا آپ کیا خدمت ادا کر کے جا رہا ہوں. مولا آپ کے خدمت کو ادا کر کے جا رہا ہوں. اتنے میں ابھی بھی ملائی قریب آئے کہا مسلم اب تو زندہ نہیں بچو گے
تمہارے قدم کاری ہے، خیمے میں تمہاری بیوی، خیمے میں تمہارا چھوٹا بچہ بھی، کیا میدان میں تمہاری کہیں بھی موجود ہے. اگر کوئی وصیت کرنی ہے تو وصیت کر لو. پر ایک مطلب مسلم نے اپنی طاقت کو مستعد کیا اور رو کے کہنے لگے اسی کا لہٰذا من لو. پر بیوی کے لیے وصیت نہیں ہے، میرے مظلوم مولا کا خیال رکھنا، میرے مظلوم مولا کا خیال رکھنا. بھائی دو جملوں کی نعمت مسلم نے یہ کہا اسی کا لہٰذا مظلوم روح افس عنصری سے پرواز کر گئی. مسلم کا سب حسین کے داروں پہ، حسین کی آنکھوں میں آنسو، حمید سے کبھی گویا ایک حسین چاروں طرف بیٹھے ہوئے، حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے. مسلم سے حوصلہ کا ساتھ حسین کے داروں پہ ایک مرتبہ اسی کیفیت میں حسین ابن علی نے یہ دیکھا میں دور ایک خیمے کا پردہ اٹھا، ارے چھوٹا بچہ 4 یا 5 سال کا خیمے سے باہر نکلا، بغل میں تلوار ہمارے اور وہ تلوار اتنی لمبی ہے کہ زمین سے ہاتھ دی جا رہی ہے. حسین گھبرا گئے، حسین دیکھ رہے اس منظر کو دیکھ رہے. اب حسین نے یہ محسوس کیا کہ اس بچے نے کسی کو سلام کیا اور کوئی خیمے کے پردے کے پیچھے بچہ ان کے بعد کا بات سلام کر کے چھوٹے بچے نے 4 سال کے بچے نے سلام کر کے ایک بار روٹیاں مت کرنا پہلے نہیں دے گا مٹر کی روٹی چلا بس اس کا جانا تھا. حسین نے مسلم کے پاس رکھا، گھبرا کے کھڑے ہو گئے، سامنے والوں کے کہنے لگے ارے یہ بچہ اکیلا میدان میں جا رہا ہے. ارے یہ کس کا بچہ ہے جو اکیلا میدان میں جا رہا ہے؟ اسے بابا کراؤ. صحابہ دوڑے، بچے کو گود میں اٹھایا، بہلا کر اٹھا کر چمکار کر لے چلے. جب آئے خدائی پہلی کی خدمت میں بچے نے سینے پر حاضر سے سلام کیا. یہ ہے تبھی کا آدمی ہوگا. بچے نے سینے پر حاضر سے سلام کیا. کہا بیٹے تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا مولا ابھی جس کا سر آپ کے کانوں پہ کھانا اسی کا بیٹا ہوں. آپ نہیں اللہ سوال کرے مولا جس کا سر آپ کے کانوں پہ تھا اسی کا بیٹا ہوں. بچے سننا تھا کہ بچے نے تو بہت چھوٹا ہے کھانے کی طرف آ جا، میری ماں کیا سوچے گی؟ کہا مولا میں کیا کروں، میری ماں ہی تلوار لگے رہا ہے. بچے سننا تھا کہ بتا حسین نے دونوں ہاتھ بلند کیے، کہا پردہ لگانا پہلے رسول کا نوازا اتنا محسوس ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہو گئے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.